نشاط ثانیہ کیا ہے؟ نشاط ثانیہ کا حصول چاہیے، مسلمان نشاط ثانیہ کب حاصل کریں گے؟ مذہب ان کے اوپر جبری استحصال کا ایک ذریعہ بن چکا تھا، تو مذہب سے چھٹکارا انہوں نے۔ جس زمانے میں اندلس کے اندر ہمارے چراغ جلتے تھے گلیوں کے اندر، انگلینڈ میں کیچڑ کی بھری ہوئی گلیاں ہوتی تھی، کوئی چلنا پسند نہیں کرتا تھا بارش میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ کھویا کیسے؟ اسباب زوال امت جو ہیں وہ آپ کی بھی، ہم نے وہ عروج کھو کیوں دیا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈی آئی جی پولیس ڈاکٹر شہزاد اسلم صدیقی، انٹلیکچوئل پرسنالٹی، دفاعی امور کے تجزیہ کار، بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، میرے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ نشاط ثانیہ کیا ہے؟ نشاط ثانیہ کا حصول چاہیے، مسلمان نشاط ثانیہ کب حاصل کریں گے؟ جبکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ یورپین ٹرم ہے، تو ہم یورپین ٹرم سے کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا کس نشاط ثانیہ کی بات کر رہے ہیں، ہم کیا حاصل کریں گے اس سے؟ ڈاکٹر صاحب، دو باتیں آپ نے کہیں، دو کویسچن آپ نے پوچھے۔ ایک تو یہ کہ نشاط ثانیہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے اور ہم اس کو فالو کریں یا نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تھی کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ تقریباً سن 400 کچھ سے لے کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے لے کے سن 1400 کچھ تک، یعنی 1453 تک جو ٹائم گزرا ہے، ہم اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ آلموسٹ 1000 ایئرس۔ آلموسٹ 1000 ایئرس۔ اور ان 1000 ایئرس کے اندر یورپ جو ہے وہ کلیسا کے پنجوں میں جکڑا رہا۔ مذہب ان کے لیے ایک بے درد اور بے رحم قسم کی افریت کی صورت اختیار کر گیا، جس سے ہم وہ کہتے تھے مذہبی پیشوائیت یا کلیسائیت۔ ایگزیکٹلی وہی والا۔ اور اس وقت ایک وہ فریئرز کا بھی ایک دور آیا تھا، شاید آپ نے کچھ سنا ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ راہب جو تھے وہ مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے، راہب جو ان کے پادری تھے، پادری، مطلب جنت کے پروانے تک تقسیم کیے گئے، جنت کے پروانے تقسیم کیے گئے، گناہ سے بچنے کے، گناہ سے معافیوں کے سرٹیفکیٹس دیے گئے، اور بہت سی چیزیں دی گئی۔ تو اس وقت کیا جو ان کے اندر ایک لاوا پکڑا تھا کہ مذہب ان کی تمام تر تکلیفوں کا ذمہ وار ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ بائبل کی صحیح باتوں پہ عمل کرتے، وہ کلیسا کے پنجوں میں جکڑے گئے۔ تو انہوں نے اپنے لیے جب نشاط ثانیہ کی بات کی، تو ان کی نشاط ثانیہ کا جو ایک بہت اہم جز تھا وہ یہ تھا کہ وہ کلیسا کے بے رحم پنجوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ مطلب ہے کہ اصل مسیحی تعلیمات کی طرف لوٹنا ان کا نشاط ثانیہ تھا؟ نہ، وہ بیسیکلی مسیحی تعلیمات کو چھوڑنا ہی چاہ رہے تھے، بیکاز ان اس کے سے لیے وہ نشاط ثانیہ کہہ رہے تھے۔ وہ اس کو کہا گیا بعد میں نشاط ثانیہ، ان کو خود تو ذہن میں نہیں تھا۔ وہ یہ کہ اس طرح کے ایلیمنٹس آئے کیونکہ ترقی ہو رہی تھی آہستہ آہستہ، آپ کے پاس ایک ایسا دور آ گیا جس کو ہم صنعتی ترقی کہتے ہیں، تو ہم بعد میں اس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے یورپ جن اندھیروں میں گھرا ہوا تھا ان سے باہر نکلنے کی جد و جہد کرنے لگ پڑا۔ اس میں بہت سے ایلیمنٹس تھے، جس میں سے ایک ایلیمنٹ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ یہ تھا کہ مذہب ان کے اوپر جبری استحصال کا ایک ذریعہ بن چکا تھا، تو وہ مذہب سے چھٹکارا انہوں نے پایا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ہاں شاید آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہاں پہ نہانا گناہ سے نہا نہیں سکتے تھے۔ جی۔ جس زمانے میں اندلس کے اندر ہمارے چراغ جلتے تھے گلیوں کے اندر، وہاں پہ انگلینڈ میں کیچڑ کی بھری ہوئی گلیاں ہوتی تھی، کوئی چلنا پسند نہیں کرتا تھا بارش میں۔ تو ہمارا ان کے ساتھ وہ جو ایک انتہا قسم کا کنٹراسٹ بن گیا، اس لیے کہ ہم علم کے ساتھ چل رہے تھے، اور اس لیے کہ وہ کلیسا کے علم کو مان رہے تھے، اور ان کے ہاں انڈیپینڈنٹ وہ سرچ آف نالج نہیں تھی۔ تو انہوں نے ایک دم جب اپنے آپ کو چینج کیا تو بعد میں اس کو نشاط ثانیہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ کام شروع ہو رہا تھا تو اس وقت تو اس کو نشاط ثانیہ نہیں کہا گیا، بٹ گریجولی اٹ واز ٹرمڈ ایز نشاط ثانیہ۔ رائٹ۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسرا کویسچن آپ کا یہ تھا کہ آخر مسلمانوں کو نشاط ثانیہ کی کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ایک ایسے علاقے میں آئے جہاں پہ نہ صحیح طرح سے پینے کا پانی تھا، کنویں محدود تھے، نخلستان نہیں تھے، صحرا زیادہ تھا، اور اس جگہ سے نکل کے جب آپ مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو لوگ ان کی دیانت کا، ان کی علمیت کا، ان کے بہترین معلم ہونے کا، ان کے بہترین لیڈر ہونے کا، ان کے بہترین ڈپلومیٹ ہونے کا، ان کے بہترین جرنیل ہونے کا لوہا مان چکی تھی۔ بالکل۔ تو وہ جب تمام چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس کہ ایک مستحکم حکومت بنتی ہے، تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اصحاب صفا بیٹھے، اور بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کی، خود بھی لوگوں کو پڑھایا۔ مسجد نبوی جو ہے وہ گڑھ بن گئی کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے اور پڑھتے تھے، اور حلقے بنے اس کے ذکر کے، تعلیم کے حلقے بنے جہاں لوگ تعلیم دیتے تھے۔ باقی تمام مساجد جو تھیں وہ بھی اسی طرح سے جتنے علماء تھے ان کو وہاں پہ ان کو ڈال دیا گیا، اور ہمارے علماء میں سے پھر لوگ گورنرز
اور مختلف جگہ پہ جو جہاں پہ ان کو مقرر کیا گیا، منتظم مقرر کیا گیا یا حاکم مقرر کیا گیا، تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ فرق کیا پڑا. فرق یہ پڑا، الجابر بن حیان سے سٹارٹ کر لیں، الخوارزمی سے سٹارٹ کر لیں. مثلا فار ایگزامپل الجابر بن حیان کا الکیمیا جو اس نے کتاب لکھی اور اس کے بعد اس نے جو تجربات کیے وہ دیور آئی اوپنرز فار ایوری بڈی. سب سے پہلے مسلمانوں نے ترجمے کیے گریک اور لیٹن زبان سے عربی میں، اور ہم نے دیکھا کہ 1000 سال کے بعد عربی سے ٹرانسلیٹ ہوئے، دوبارہ عربی سے وہ ٹرانسلیٹ ہوئے تاکہ وہ اپنے اسلاف کو پہچان سکتے. ایرسٹوٹل ہماری وجہ سے سیو رہا، اور سیو ہونے کے بعد پھر دوبارہ ان تک پہنچا. اسی طرح سے یوکلیڈز اور باقی جو لوگ تھے، ٹالمی وغیرہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جس ہم نشاط ثانیہ کی بات کرتے ہیں اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. بولی سینا کی کتاب تھی قانون فی الطب، جی وہ 300 سال سے زیادہ یورپ میں پڑھائی جاتی رہی. سرجری کی کتابیں تھیں، میڈیسن تھی، ایسٹرونومی تھی. ہمارے پاس اور آپ کے پاس ابن الحسم کی کتابیں تھیں، اس کے اوپر بخل میں آئی کے اوپر تھی. ابن بطار تھے، ابن بطار تھے. اچھا، اس طرح ہمارے پاس وہ تمام لوگ آئے. اور پھر کیا ہوا، اس علم سے ہم نے بہت سی چیزیں بنائیں، ہم نے ایجادات کی، ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. تو جب کسی جگہ پر علم آتا ہے تو علم جو ہے اس کے لیے اسلام میں کہیں قید نہیں ہے کہ علم کہاں سے حاصل کرنا ہے. فرمایا جو تم میں سے علم جانتے ہیں ان سے علم حاصل کرو. اس میں مسلمان کی اور کافر کی قید نہیں رکھی. بدر میں جو سیکھا گیا ظاہر ہے بغیر مسلموں سے سیکھا گیا تھا. جو بھی سیکھا، لکھنا پڑھنا تھا، جو بھی تھا، علم انصاب تھا، ان سے سیکھا گیا. بالکل ہم نے سیکھا. تو ہم وہ نشاط ثانیہ چاہتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کے پاس حکومت بھی ہو، اور جس میں مسلمانوں کے پاس علمی عروج ہو. کس طرح سے ہم قرآن کو سمجھتے ہوں، ہم حدیث کو مانتے ہوں، ہم اپنی پولیٹیکل ویلیوز، ہم اپنی معیشت، ہم اپنی سیاست، ہم اپنا کلچر اور ہم اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسلام کی بیسس پہ قائم کرتے ہوئے ہم دوبارہ سے اس علم کو حاصل کریں اور ہم دوبارہ سے اس معراج پہ پہنچیں جو اس وقت ویسٹ کے پاس ہے. کیونکہ ویسٹ نے اس کے بعد تحقیق کی، سائنٹیفک طریقہ کار اپنایا جو کہ بیسیکلی ہمارا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنایا، اور انہوں نے اس کو اپنانے کے بعد آج وہ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آج ہم تمام دنیا جو ہے، مسلمان جو ورلڈ ہے، وہ ویسٹ کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ کیا بناتے ہیں، وہ کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو کیا کہتے ہیں ٹیکنیکلی وہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو نشاط ثانیہ میں اب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ گلوری ملے، دوبارہ سے وہ عروج ملے. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ کھویا کیسے؟ اسباب زوال امت جو ہیں وہ آپ کی بھی، ہم نے وہ عروج کھو کیوں دیا؟ 3 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. ہیں تو تینوں اشعار، لیکن ہیں بڑے اشعار ہیں، زبردست ہے یہ تو. پہلا تو ہے کہ خشت اول چون حد میں مارکج یہ شیخ سعدی ہیں غالباً، میر ود دیوار کج. اگر آپ پہلی اینٹ ٹیڑھی لگا پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو ہماری پہلی اینٹ جو ہے نا وہ عقیدہ ہے، وہ بنیاد ہے، باقی ساری بلڈنگ پھر غلط ہو جائے گی. تو ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ایک قرآن، ایک نبی، ایک رسول کو ہم مانتے ہیں، اور ہم ایک شریعت پہ عمل کریں گے. ہم ایک دین کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ایک تو بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں جب دین کے اندر سیاست شامل ہوتی گئی اور مختلف قسم کے فیکشنز شامل ہوتے گئے، بعض اوقات کچھ یہودی لوگ بھی شامل ہوئے، تو ہم دینی لحاظ سے بٹ گئے. تو یہ تو ایک پہلا ایشو تھا. دوسری بات جو میں آپ سے کہوں گا، اسباب زوال امت کا دوسرا شعر وہ یہ تھا کہ وہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اپنی امت کو دوبارہ سے ترقی دینا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اور ہماری اسٹرینتھ ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے، ہماری اسٹرینتھ معاشی اسٹرینتھ بھی ہے، ہماری اسٹرینتھ پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی ہے، ہماری اسٹرینتھ ایک کلچر کی اسٹرینتھ بھی ہے، کیونکہ سپیریئر کلچر ہمیشہ جیت جاتا ہے. آپ نے وہ کتاب کا نام سنا ہوگا جس نے ہمارے لیے بہت مصیبت ڈالی، تہذیبوں کا تصادم، کلیش آف سویلائزیشن. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک تہذیب ہے، اور ایسی خطرناک تہذیب ہے کہ آپ اگر ایک آدمی کو مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ویسے نماز پڑھتا ہے، اور اگر ایک آدمی کو اسکیمیوں کے آپ ٹھنڈے دیکھتے ہیں برفدار میں تو وہ بھی وہاں پہ نماز ویسے ہی پڑھتا ہے، ویسے ہی قربانی کرتا ہے. تو یہ ایک نہایت خوفناک چیز ہے، یہ ایک یونٹی ہے. تو اس یونٹی کو مزید نکھارنا ہمارا مقصد ہے. اور تیسری بات جو میں نے آپ کو نکھارنا نہیں، انہوں نے بگاڑنا مقصد، ان کا مقصد بگاڑنا ہے، ہم نکھارنا چاہتے ہیں نشاط ثانیہ میں. اور تیسری بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھا کہ وہ
دو شعر ہیں اس میں بھی کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اور ایک وہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. استغفر اللہ. ہوا یہ کہ ہم اسلام کے اندر وہ ہے نا کہ جو تمام گناہ تمام لوگوں میں تھے، جو تمام امتوں میں تھے پچھلی، وہ ایسی ایک خوفناک آندھی چلی ہے ایک حوادث کی کہ اس میں وہ تمام گناہ گاری ہمارے اندر آ گئی. اٹس ویری انفارچونیٹ، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ وہی تمام چیزیں ہم ساتھ لے کے چلے تو آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمارے دل میں قلق محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم تو بہت پیچھے آ گئے اس راستے سے، ہم تو ہٹ گئے، ہم تو بھٹک گئے ہیں. تو یہ جو ریوائول کی انسٹنکٹ ہے یہ پہلے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کوشش کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے پین اسلامزم کا ہمیں تھاٹ دیا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا تھاٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مسلمان اگر یہ سوچ رہا ہے تو وہ بالکل اس میں حق بجانب ہے کہ دوبارہ سے مسلمان جو ہیں وہ اسی گلوری کو واپس پا لیں جس کو ہم مسلمانوں کی ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے اور ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم یہ کھویا ہوا عروج حاصل کیسے کریں گے؟ کھوئی ہوئی چیز، کھویا ہوا عروج، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا دبدبہ، حتیٰ کہ ہماری عزت نفس تک مجروح ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جی اگر گورنمنٹ کچھ کرے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارا یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے. جنرل پرسیپشن ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہ ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو ایشو یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے میں لوور لیول سے کوئی کام شروع نہیں کریں گے، ایوولوشنری کام، تو وہ ایوولوشنری کام سٹارٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ جی پرائم منسٹر بہت اچھا آ گیا، بہت اسلامک آ گیا، صدر آ گیا، کابینہ آ گئی، سینٹ آ گئی تو اچانک سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ نہیں ٹھیک ہو سکیں گے بیکاز برائی ان کے ہر ایک جو زندگی کا شعبہ ہے یا ہر ایک جو سرایت کر چکی ہے، اس میں سرایت کر چکی ہے، رچ بس چکی ہے. تو ہمیں اپنے لیول پہ، اپنے گاؤں کے لیول پہ، اپنے یونین کونسل کے لیول پہ، اپنے اسکول کے لیول پہ، اپنے شہروں کے لیول پہ ہمیں خود کام کرنا ہے، ہمیں خود آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو ساتھ میں لانا ہے، ان کے ساتھ یہ بات کرنی ہے کہ ہم اسلام کی گلوریفیکیشن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں مثلا مختلف لوگ کام کر بھی رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ القرآن اکیڈمی کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت کام کیا ہے. 67 میں انہوں نے لکھا تھا، ایک رسالہ لکھا تھا اس کے اوپر اسلام کی نشات ثانیہ پہ، اور 75 میں جا کے انہوں نے اپنی وہ تنظیم کی بنیاد رکھی اور کوئی 7-8 سال لگ گئے اور اپنی وفات تک انہوں نے اس علم کو پھیلانے کی پوری کوشش کی ہے. اور ان کی کوشش الحمدللہ آج ہم سب ان کے شاگردوں میں سے آتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ان کا کوئی لیکچر سنا ہوا ہے، ان کی کیسٹ سنی ہوئی ہے اور ہم نے ان سے سیکھا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت موجود ہے جی، اور تبلیغی جماعت کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے، بہت محنت کی ہے، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں کی ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور پروبیبلی وہ اس کو اگلے اور باقی ممالک میں بھی اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور تمام دنیا میں ہم نے تبلیغ کی ہے. تو یہ ایک دوسری چیز ہے جو ڈیفینیٹلی ایک سٹیپ ہے. اچھا تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا الہدا اسکول بنایا ہے، ہماری بہن ہے فرحت ہاشمی، انہوں نے بہت کام کیا خواتین کے لیے، اور اس طرح سے بہت سے اور چھوٹے چھوٹے سینٹرز بن گئے ہیں جہاں سے اسلام سٹارٹ ہو رہا ہے. تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اور یہی چیز چاہیے جب پبلک میں، جب عوام میں، جب عام لوگوں میں دین کا احساس بننا شروع ہوگا، جب اخلاقیات نیچے سے سٹارٹ ہوں گی تو آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ درست ہوگا. بہرحال اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی رائے سنی، ماہرانہ تجزیہ سنا کہ اگر ہم نشاط ثانیہ، اپنا کھویا ہوا عروج، وقار، عزت، حمیت، غیرت، یہ سب کچھ دوبارہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ آغاز اپنی گلی سے، اپنے محلے سے، اپنے گھر سے، اپنے یونین کونسل سے، اپنے گاؤں سے ہوگا. اس کام کو اپنا کام سمجھ کر، اللہ کا کام سمجھ کر آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم.